شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 200 کروڑ دیتا ہے جو جمعے کے دن 200 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں محترم ناظرین، جو بندہ بھی جمعے کے دن 200 بار یہ تسبیح پڑھے گا اللہ اسے لاکھوں نہیں کروڑوں دے گا۔ اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اگلے جمعے تک اللہ اس کے ہر معاملات میں بھی مدد فرمائے گا۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ جمعے کے دن اس تسبیح کو لازمی پڑھا کریں۔ محترم ناظرین، رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ رزق میں برکت کے اسباب۔ ناظرین، اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے 2-3 بنیادی باتیں بطور تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے جو ان کاموں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ جس کو چاہے زیادہ رزق عطا کرے اور جس کو چاہے کم رزق دے، یہ بس اسی کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو بعض پر کئی درجے فوقے دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنہیں کم رزق دیتا ہے انہیں کم دینے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اور اگر اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو یہ زمین پر سرکشی سے اودم مچا دیتے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو یہ زمین سے سرکشی سے اودم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمام خزانوں کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی سے رزق طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور اسے ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ ہی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، تم اس کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تمہارے پہلے اور آخری لوگ سب انسان اور سب جن اگر ایک جگہ پر اکٹھے کھڑے ہو جائیں پھر وہ مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی منشا کے مطابق دے دوں تو اس سے میرے خزانوں میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جیسے ایک سوئی سمندر کے پانی میں داخل کی جائے بس اتنی ہی کمی واقع ہوگی۔ لہذا جو اللہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے بس اسی سے رزق طلب کرنا چاہیے۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سب سے اہم سبب ہے ایمان عمل صالح، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دل کی گہرائی سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اسے اس کی توحید ربوبیت، توحید الالوہیت اور توحید و اسماء و صفات پر مکمل یقین ہو۔ بندے کو اس بات پر مکمل یقین ہو کہ تمام انبیاء رسول علیہ السلام اللہ کے چنیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا اور انہیں دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا
بندے کو اس بات پر بھی پختہ یقین ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی طرح اسے اس بات پر بھی یقین کامل ہو کہ تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے وہ تعلیمات ہیں جو انسانوں کے لیے دستور حیات ہیں، اور ان پر عمل کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ بندے کو اس بات پر بھی مضبوط یقین ہو کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر قیامت کا دن قائم ہوگا جس میں تمام جن و انس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرمائے گا کہ کس کو جنت اور کس کو جہنم میں جانا ہے۔ اسی طرح بندے کو اس بات پر بھی یقین کامل ہو کہ ہر قسم کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خواہ اچھی ہو یا بری۔ ایمان کے ان 6 ارکان کو اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ ان کے تقاضوں کو پورا کرے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے اور نافرمانی سے اجتناب کرے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرے، پھر انہیں کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے، تمام اعمال صالح کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سر انجام دے، اس دنیا کو فانی تصور کرے اور اپنی زندگی میں آخرت کے لیے اعمال صالح کا ذخیرہ جمع کرے۔ جو شخص اس طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ کا ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اچھی زندگی میں رزق کی برکت بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو، اس کے ایمان کے اندر خلل پایا جاتا ہو اور وہ بد عمل بھی ہو، تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا زیادہ کیوں نہ کماتا ہو۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب تقویٰ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ایسا خوف جو انسان کو اس کی نافرمانی اور محرمات کے اجتناب سے روک دے اور اسے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے پر آمادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بابرکت ہے، لہٰذا جو بھی اسے پڑھے گا اسے اس کی برکت نصیب ہوگی، اس کی زندگی میں برکت آئے گی، اس کے اہل و عیال میں برکت آئے گی اور اس کا رزق بھی بابرکت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ وہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند اسے نصیحت حاصل کریں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی قیمتی اوقات میں سے کئی گھنٹے فضول چیزوں میں برباد کر دیتے ہیں، مثلا ٹی وی، موبائل فون اور اسی طرح دوستوں کے ساتھ فضول محفلیں وغیرہ۔ حالانکہ جن قیمتی اوقات کو ہم ان چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، ان میں اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھے تو ہماری زندگی اور ہمارے رزق میں بڑی برکت آ سکتی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ اخلاص کا شمار ان اہم صورتوں میں سے ہوتا ہے جس کی عظمت اور فضیلت کافی آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب حاصل کیا، کیونکہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جملہ کمال صفات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اسے سونے سے قبل اور تمام نمازوں کے بعد معوذ 3 کے ساتھ پڑھنا، خاص کر مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سلس قرآن ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ جمعے کے دن کا ایک بابرکت وظیفہ اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت کا وظیفہ ہے جسے آپ جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں عام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جمعے کے دن کسی بھی صورت کا وظیفہ کرنے سے رزق اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ یہ تسبیح کون سی ہے اور آپ نے یہ صورت کس طرح پڑھنی ہے، یہ ابھی میں آپ کو ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں اور کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی اب وظیفہ بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا اور پہلے اس صورت کے فوائد جان لیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے بندے کو 9 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمن وغیرہ کے۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3، 300 رزق کے بند دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اس بندے کو رزق پہنچاتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے غیبی علم سے اسے علم دیتے ہیں
اور علم حاصل کرنے کے لیے اس کا سینہ کشادہ اور وسیع کر دیتا ہے۔ نمبر 5، 4 مرتبہ قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب فرماتے ہیں۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے دیتے ہیں، ہر بنگلے کے 70 دروازے ہوں گے۔ نمبر 8، 2000 نفل پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ نمبر 9، مرنے کے بعد پڑھنے والے کی نماز جنازہ میں 1,00,000 فرشتوں کی شمولیت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ سورہ اخلاص پڑھنے کے فائدے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ اخلاص 200 بار پڑھ کر آپ اللہ پاک سے ہزاروں مانگیں گے تو اللہ آپ کو لاکھوں دے گا، لاکھوں مانگیں گے تو اللہ آپ کو کروڑوں دے گا۔ پورا ہفتہ آپ کے گھر میں اللہ پاک غیب سے رزق پہنچائیں گے۔ جمعے کے دن اس سورت کو لازمی پڑھا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سے محبت یہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ حضرت سعید بن مصیب بیان کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جو شخص 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے، اور جو شخص 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سے محل پالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ جائے، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو۔ اللہ والو، آج کے وظیفے میں آپ نے سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ دوستوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے آپ دعا مانگنے سے پہلے یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، اور جمعے کے دن ویسے بھی درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ والو، یہ صورت اللہ کی محبوب صورت ہے۔ اس صورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے، اور آپ کے دل کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے، اور رزق کے بند دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔